والصلاة کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کا لامحدود شکر ہے، اس کے خصوصی فضل و احسان سے ہم اس کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اسی طرح اسلام والی سلامتی، ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب، ماہ رجب المرجب شریف کا آغاز ہو چکا ہے، اور یہ وہ ماہ مکرم ہے جس کی بہت بڑی نسبت حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کو حاصل ہے۔ اس ماہ مکرم کی 27 تاریخ کو حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا جس معجزے کو معجزہ معراج النبی کہتے ہیں۔ اس ماہ مکرم کی 6 تاریخ کو حضور خواجہ ہند الولی خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ آپ کا یوم وصال ہے۔ 6 رجب المرجب یعنی کل 6 رجب المرجب ہے، اس حوالے سے آپ کا عرس پاک راجستھان کی سرزمین پہ اجمیر شریف میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے شان اولیاء اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ آپ کی عظمت مقام مرتبہ کے حوالے سے چند ایک باتیں گوشتدار کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں نام سچ بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جل شانہ نے قرآن عزیز قرآن رشید میں اپنے محبوب بندوں کا ذکر فرمایا، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ذکر فرماتے ہوئے ان کی عظمت و شان کا علم بلند فرمایا، اور ان کی عظمت و شان کے تذکار مبارک اور بھی آیات طیبات میں، لیکن تلاوت کردہ آیات طیبہ میں بڑی خاص بات کا تذکرہ فرمایا، فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک اللہ بھی تمہارا ولی ہے اور رسول بھی تمہارے ولی ہیں، اور والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے وہ بھی تمہارے ولی ہیں، جنہوں نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتے ہیں۔ اس آیت طیبہ میں اللہ نے اپنے لیے بھی ولی کا لفظ، رسول کے لیے بھی ولی کا لفظ، اور ایمان والے کے لیے بھی ولی کا لفظ استعمال فرمایا۔ فرمایا کہ اللہ بھی تمہارا ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، اور جو ایمان والے ہیں اس کے محبوب بندے ہیں یہ بھی تمہارے ولی ہیں۔ اب یہاں ولی کا معنی سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ولی کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ ولی کا معنی قریب بھی ہے، ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ذاتی طور پہ، ازلی ابدی طور پہ ولی ہے، مطلب مددگار ہے، قریب ہے، دوست ہے، اور پھر اس کی عنایات سے پھر اس کے رسول جو ہیں وہ مددگار ہیں، اس کے کرم سے، اس کی عطا سے پھر اللہ کے محبوب بندے جو ہیں یہ مددگار اور دوست اور قریب ہیں۔ گرامی قدر احباب، ان کی عظمت اور شان کا تذکرہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے، فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ ولی کی نشانی کیا ہے۔ افسوس ہے کہ ہم آج کے دور میں جو دین سے دور بندہ ہوتا ہے اس کو ولی بنا لیتے ہیں، اور جس کا دین سے دور تک کی تعلق اور واسطہ نہیں ہوتا ہم اسے مقام ولایت کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیتے ہیں، حالانکہ ولی ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت محمدی کا تابع دار ہو۔
شریعت سے جو بندہ باہر ہے وہ مقام ولایت کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو لہذا کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ یعنی ولی کی یہ ایک نشانی حضور کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، جب تم اس کی زیارت کرو، اس کو دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ ایک تو یہ، اور پھر حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جو کلام رب العالمین کا ہو اور فرمان آگے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور علیہ السلام آگے اس بات کو بیان فرمائے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو حدیث قدسی میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یتقرب الیہ بالنوافل، کہ بندہ کثرت نوافل یعنی زیادہ کثرت سے نفل پڑھنے کی وجہ سے، یہاں فرائض کا تذکرہ نہیں، ولی ہوتا وہ ہے جو فرائض کے علاوہ کثرت نوافل بھی کرتا ہے، یعنی نوافل کی کثرت کی برکت کی وجہ سے یتقرب الیہ بالنوافل، اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا قریبی ہو جاتا ہے، اور اتنا اللہ اس کو اپنا قرب عطا فرماتا ہے، سمعہ الذی یسمع بہا، فرمایا کہ ہم اس کی قوت سماعت یعنی اس کے کان بن جاتے ہیں جن کانوں سے سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہا، ہم اس کی آنکھیں بن جاتے ہیں جن آنکھوں سے دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا، ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن ہاتھوں سے پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، ہم اس کے پاؤں بن جاتے ہیں جن پاؤں سے وہ چلتا ہے۔ اب اندازہ لگائیں، حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے نسبت اپنے محبوب بندے کی طرف اپنی طاقت کے حوالے سے فرمایا کہ جب اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کا بندہ بن جائے، تو پھر اللہ اپنی ذات کا اسے مظہر بنا دیتا ہے، یعنی بندہ تو بندہ ہی رہتا ہے، بشر ہے، تقاضے بشری اس کے اندر موجود رہتے ہیں، لیکن یوں سمجھیں کہ بندہ ہوتا تو بندہ ہی ہے، لیکن اللہ اپنے انوار و تجلیات کی اتنی برسات کرتا ہے کہ وہ مظہر ذات باری تعالیٰ بن جاتا ہے۔ جب مظہر ذات باری تعالیٰ بن جائے تو پھر فرمایا کہ وہ بیٹھا کہیں بھی ہو تو طاقت اللہ کی آ جاتی ہے، وہ کہیں بھی دیکھ سکتا ہے، بیٹھا کہیں بھی ہو طاقت اللہ کی آ جاتی ہے، وہ پکڑ سکتا ہے جہاں سے بھی بیٹھ کے، اور جس مقام پر بھی ہو اللہ کی عطا سے وہ اپنی مقام پہ بیٹھا وہاں سے وہ چیز وصول کر سکتا ہے تصرفات سے۔ تو یہ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اس کے ہاتھ، اس کی سماعت، اس کے پاؤں اور اس کی یہ جتنی بھی حصے ہیں، قوتیں ہیں، اللہ کی طاقت اس کے اندر آ جاتی ہے، مظہر ذات باری تعالیٰ بن جاتا ہے۔ تو گرامی کا دربار انہی مظہر الہی میں ایک ہستی ہے جن کو نام حضور خواجہ خواجگان، خواجہ ہند الولی، خواجہ خواجگان، خواجہ ہند الولی، سلطان الہند بھی آپ کا لقب ہے، اور عطائے رسول بھی آپ کا لقب ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، یہ وہ ہستی مطہرہ ہیں جن کو یہ اعزاز کریمہ حاصل ہے کہ آپ کی ایک نگاہ عالیہ سے اللہ نے 90 لاکھ غیر مسلموں کو اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ آپ کوئی اجمیر شریف میں تلوار لے کے نہیں آئے تھے، آپ اجمیر شریف میں کوئی بندوق لے کے، کلیچھکوب لے کے نہیں آئے تھے، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز و برکات سے اور آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے لوگوں کو روشن کیا، اور اسی روشنی کی آج برکت ہے کہ اس پاک و ہند کی سرزمین پہ اسلام کا بول بالا ہے۔ یہ اولیاء کاملین کی سرزمین ہے پاک و ہند، اور اس میں دینی حوالے سے کوششیں کرنے والے یہ اولیاء کاملین ہیں کہ جنہوں نے غیر مسلموں کو دین کی طرف دعوت تبلیغ
علم کے ذریعے سے دین کی طرف راغب کیا، تو ان پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب تھے۔ آپ کے والد کریم حضرت خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جلدی آپ کا وصال پرانوار ہو گیا، آپ کا بچپن تھا خواجہ صاحب کا، تو پھر حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دین کی تعلیم اور تربیت حاصل کرنے کے بعد آپ نے مرشد کامل کی تلاش کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو جو سنگت عطا فرمائی وہ کمال کی سنگت تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ یا ہروانی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہرون ایک علاقہ ہے، وہاں سے آپ کا تعلق تھا، تو آپ کی بیعت اور آپ کے سلسلہ عالیہ میں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے یہ سرکردہ بزرگوں میں اور سرچشمہ اولیاء چشت سلسلہ چشتیہ میں آپ کا بہت بڑا مقام اور نام حاصل ہے۔ آپ کو حضرت خواجہ خواجگان خواجہ ہند الولی رحمۃ اللہ علیہ، آپ 6 واسطوں سے، صرف 6 واسطوں سے ڈائریکٹ آپ کا جو ہے وہ تعلق اور واسطہ، اور آپ اولاد ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم یہ حضرت مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ حسینی سید دین متین کی تبلیغ کی غرض سے آپ اجمیر شریف میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ تشریف لے کے آئے۔ بڑی قابل غور بات ہے، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کس طرح اور کن حالات میں دین کی تبلیغ کی غرض سے آپ نے جنگل میں ڈیرا لگایا، اور پھر جنگل کو منگل بنایا، اور پھر لوگوں کی توجہ جو ہے وہ آپ کی طرف مبذول کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ وجہ ہے کہ جب اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اسے بتانا نہیں پڑتا، اسے یہ نہیں کہنا پڑتا کہ میرے پاس آ جاؤ، اور اسے یہ اشتہار نہیں چھپانے پڑتے، اعلان نہیں کرنا پڑتا کہ یہاں اللہ کا محبوب بندہ ہے، نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کے محبوب علیہ السلام کی حدیث کریم ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اذا حبب عبد، جب اللہ کسی بندے سے، اللہ اپنے محبوب بندے سے، اپنے محبوب بندے سے محبت کرتا ہے، اذا دعا جبریل علیہ السلام کو اللہ بلاتا ہے، اور جبریل کو بلا کے اللہ فرماتا ہے انی احب فلانا، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ تو بھی اسے محبت کر، اور جبریل علیہ السلام محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں مالک اگلا حکم فرمایا کہ میں محبت کرتا ہوں، جبریل محبت کرتا ہے، تو پھر اعلان کر دیا آسمانی دنیا یہ سارے کے سارے اسے محبت کریں، یعنی آسمان کے تمام ملائکہ، فرشتے، مقربین بارگاہ الہ اور اعلیٰ علیین، اور پھر اللہ کے بالا اعلیٰ عرش کو اٹھانے والے فرشتے، یہ سارے اسے محبت کریں۔ جب سب محبت کر لیتے ہیں تو پھر اللہ فرماتا ہے ثم یوضع لہ القبور فی الارض، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس محبت کو پھر جو ہے وہ زمین پہ مقبولیت عطا کر دو، تو جتنے پاک سینے ہوتے ہیں اور پاک سینوں میں اللہ اپنے بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے بے شمار اولیاء کاملین جو ہیں وہ دور دراز سے، کوئی بخارے سے آیا، کوئی سرہند سے آیا، اور کوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اجمیر شریف میں تشریف لے کے آئے، اور پھر جیسے کہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ غزنی سے، آپ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ افغانستان غزنی کے شہر سے آپ تشریف لاہور میں لے کے آئے، تو لہذا جتنے بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں تبلیغ اسلام کی غرض سے انہوں نے دور دراز کے اسفار کیے، اور ان سفروں کی بدولت اللہ رب العزت نے ان کو کامیابیاں عطا فرمائی کہ لوگ کچا کچا اور کشاں کشاں اور لوگ دوڑتے ہوئے اللہ کے دین کی طرف آئے اور نور حاصل کیا۔ ان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی
چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ اعزاز حاصل فرمایا. جب آپ پہلی مرتبہ نئے آپ آئے اجمیر شریف میں تو آپ رحمت اللہ علیہ نے ڈیرا لگایا. حضرت خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے گنگا جمنا کے کنارے پر آپ نے وہاں پہ ڈیرا لگایا. تو کہتے ہیں کہ وہاں پہ دو بت بھی تھے. ایک بت تھا شادی جس کا نام تھا یہ عورت کی صورت میں تھا اور ایک بت کا نام لکھنی تھا یہ مرد کی صورت میں تھا. تو آپ اندازہ لگائیں ایک طرف وہ ہیں جو سن نہیں سکتے بول نہیں سکتے پکڑ نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے سن نہیں سکتے جامد ہیں بت ہیں پتھر ہیں اور ایک کنارے پہ حضور کی آگ کا شہزادہ بیٹھا ہوا ہے جو حسن و جمال کا پیکر ہے اور حضور علیہ السلام کے فیوز و برکات سے مستفید ہے اور پھر جمال ہے کمال ہے پھر اللہ کا محبوب بندہ ہے. پھر ان حالات میں کوئی بتوں کی طرف کیسے جائے؟ خواجہ صاحب کے پاس آنے لوگ شروع ہو گئے. آپ کے حسن و جمال سے جو ہے وہ مستفید ہونا شروع ہو گئے. تو راجے نے کہا اٹھ جاؤ یہاں سے ان کو یہاں سے اٹھا دو. تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کیا یہاں نہیں تو پھر وہاں صحیح کوئی بات نہیں ہم اٹھ جاتے ہیں. اور حضرت قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی فرمایا ہے کہ قصر سلطانی تیرا نشیمن نہیں ہے قصر سلطانی کے گنبد پر تو شہین ہے جا کر بسیرا پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو شاہین ہے. تو یہ شاہین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا تھا. یہ شاہین حضرت مولا حیدر کرام کا تھا اور یہ شاہین شہید کربلا کی آل سے تھا. انہوں نے کہا چلو کوئی بات نہیں یہاں نہیں تو وہاں سے. تو آپ وہاں جاتے ہوئے آپ نے اپنا آفتابہ جس کو لوٹا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں آپ نے لوٹا وضو کے لیے رکھا ہوا تھا. تو آپ نے لوٹا جو ہے وہ شادی نامی جو بت تھا اس کے پاس رکھا اور فرمایا کہ یہ لوٹا پانی کا بھر کے لے آنا جہاں ہم بیٹھے ہیں جہاں بیٹھے ہیں. اب یہاں سے تو ہمیں اٹھا دیا گیا لوٹا اٹھا کے وہاں لے آنا بڑی کامل بات ہے. یہاں عقیدے کی بھی بات لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہندوؤں میں اور تم میں کیا فرق ہے. وہ کھڑے کو پوچھتے ہیں تم لیٹے کو پوچھتے ہو آج لوگ کہتے ہیں. لیکن اس بات کا بھی میں آپ کو قرآن و سنت سے جواب دوں گا. لوگ کہتے ہیں کہ تم بھی پوجا کرتے ہو تم بھی مردوں کی عبادت کرتے ہو یعنی قبروں پہ جاتے ہو. تو ان کو مردوں کے مانند اور ان کو بت سمجھا گیا اور بنایا گیا اپنی طرف سے. لیکن حالانکہ دراصل یہ اعتراض ہندوؤں کا تھا. اور آج جو بڑے پڑھے لکھے اپنے آپ کو مفتیان کرام کہتے ہیں اور بڑے توحید پرست اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ اس بات کو اچھالتے ہیں کہ یہ مشرک ہیں یہ شرک کرتے ہیں یہ درباروں پہ جاتے ہیں یہ مزاروں پہ جاتے ہیں. ہندوؤں میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ اس فرق کو میں واضح کرنا چاہوں گا. قرآن و سنت کی روح سے گرامی قدر احباب اس سے پہلے آپ سماعت کریں. حضرت خواجہ صاحب نے بت جو سن نہیں سکتا چل نہیں سکتا صرف صورت انسان ہے جو پکڑ نہیں سکتا جس کے دماغ میں مغز نہیں ہے اور جس کا سر ہے مغز نہیں ہے جو آنکھیں رکھتا ہے دیکھ نہیں سکتا کان رکھتا ہے سن نہیں سکتا پاؤں رکھتا ہے چل نہیں سکتا. لیکن خواجہ صاحب کا یہ فرمانا کہ بھئی اے لوٹا پہ آئے پانی بھر کے لیں یہ عقل سے عجیب تر بات ہے. لیکن یاد رکھیں کہ کرامت معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ ہے. معجزے کو معجزے تب کہتے ہیں کرامت کو کرامت بھی تبھی کہتے ہیں. تو گرامی کا دربار جو عقل میں نہ آئے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی کیسے ہے کہ یہ لوٹا بھر کے لے آ. تو وہ بت تھا. لیکن ادھر اب سمجھنے کے لیے میں نے حدیث پاک جو پڑھی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یمشی بہا وَيَدَهُ الَّتِي يُبْطِشُ بِهَا کہ ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے. ہم اس کے کان بن جاتے ہیں جن کانوں سے وہ سنتا ہے. تو اب مظہر ذات باری تعالیٰ جب بن جائے بندہ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور اس کے انواع
اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا ہے یہ تو چل نہیں سکتے، یہ تو پکڑ نہیں سکتے. اللہ نے قرآن میں فرمایا الا ارجل یمشون بہا، یہ تو چل نہیں سکتے یہ بت جو ہیں. لیکن آپ سوال پیدا ہوتا ہے، کوئی کہے کہ لے بھی یہاں اللہ فرماتا ہے کہ یہ چل نہیں سکتے، تو تم کہتے ہو کہ خواجہ صاحب نے بت کو کہا پانی لے اور وہ چلا کیسے؟ اللہ کہتا ہے نہیں چل سکتا. تو گرامی قدر احباب غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ چل نہیں سکتا، لیکن کوئی چلانے والا ہو تو چل بھی جاتا ہے. چلانے والا ہو تو یہ چل بھی جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ نہیں چل سکتا، اس کے اندر اتنی ہمت اور طاقت اور شکت نہیں، استعداد نہیں کہ یہ چل سکے. لیکن فرمایا کہ جس میں مظہر ذات باری تعالیٰ آئیں، وہ اپنا جمال پرتو اور تجلیات الہی اس پہ ڈالے تو پھر اللہ اسے چلنے کی توفیق بھی عطا فرما دے. پکڑ بھی سکتا ہے، وہ سن بھی سکتا ہے. اس نے سن بھی لیا، اس نے دیکھ بھی لیا، اس کے ہاتھوں نے بھی کام کیا، روٹا بھی پکڑ لیا، ٹانگوں نے بھی کام کیا، وہ چلنا بھی شروع ہو گیا. اب یہاں اگر کوئی کہے کہ نہیں بھئی ابھی مطمئن نہیں ہوئے، تو ایک اور دلیل آپ سماعت فرمائیں. گرامی قدر احباب، یہ دلیل یہ ہے کہ تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے یہ سمجھ آتی ہے ان کو جن کے سینے روشن ہوتے ہیں. بڑی قابل اور بات ہے. اب جب فرعونیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرق کیا، یہ قرآن پاک میں یہ واقعہ موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم دیا آپ لے کے پورا چلیں، اور آپ چلے، اور جب دریائے نیل جو ہے وہ عبور کر گئے تو پیچھے رہ گیا فرعون اور اس کی قوم. یہ دریا کے ادھر تھے اور موسیٰ علیہ السلام دریا کے ادھر. اب دریا مل گیا آپس میں، تو انہوں نے اب یہ فرعون کھڑا ہوا ہے، کہتا ہے کہ اب کیا کریں؟ رب العالمین نے فرمایا کہ جبرائیل اپنی گھوڑی پہ بیٹھ، اور اپنی گھوڑی جو ہے فرعون کے گھوڑے کے آگے لگا، اور اپنی گھوڑی کو دریا میں ڈال دے. اور اس گھوڑی کو جو ہے وہ دیکھ کے گھوڑا بھی چھلانگ مارے گا، اور یہ سارے فرعونی سمجھیں گے کہ ہمارا خدا جو ہے معاذ اللہ خود ساختہ فرعون، اس نے ارادے سے چھلانگ لگائی، پھر سارے فرعونی آ جائیں گے، سارے غرق ہو جائیں گے. اب یہ قصہ ہے قرآن عزیز کا. اب جب یہ حضرت جبریل علیہ السلام نے گھوڑی لائے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جادوگر تھا جس کا نام سامری ہے، یا سامری قرآن عزیز میں اس کا الگ نام آیا ہے. تو گرامی قدر احباب، سامری جادوگر نے دیکھا، قرآن کہتا ہے کہ وَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصِرُوا بِهَا، میں نے دیکھا، لوگ نہیں اس بات کو دیکھ رہے تھے. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرُّسُولِ، یہ قرآن ہے، پیر والا شاہ نہیں. اگر کوئی بندہ انکار کرتا اولیاء کی کرامتوں کا تو پھر اس آیت کا بھی انکار کرے. فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، کہ اس نے ایک مٹھی مٹی لی. کہاں سے؟ اثر رسول، جو حضرت جبریل علیہ السلام جس گھوڑی کے اوپر بیٹھے تھے. اس نے عجیب منظر دیکھا، گھوڑی جہاں اپنے پاؤں کو سونگ لگاتی ہے وہاں بنجر زمین سے گھاس اگ جاتی ہے، بنجر زمین کو زندگی مل جاتی ہے، اور وہاں پہ گھاس اگ جاتی ہے. سامری نے کہا کہ یہ کمال والی کوئی گھوڑی ہے جس کے پاؤں لگنے سے بنجر زمین بھی زندہ ہو جاتی ہے. اس نے فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ، وہاں سے ایک مٹھی جو ہے وہ مٹی کی اٹھائی. اور قصہ مختصر، جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے آپ کو طور پہ تشریف لے گئے، تو اس نے پھر قوم بنی اسرائیل کے لیے ایک بچڑا بنایا، اور بچڑا بنا کے یہی مٹی جو ہے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی، اور وہ زندہ بچڑا بن گیا، اور وہ زندہ ہو کے بچڑے کی طرح آواز نکالنا شروع ہو گیا. اب یہاں مسئلہ سمجھنا ہے کہ ایک واسطہ ہے جبریل علیہ السلام کا، جو فرشتوں کا سردار ہے، وہ بیٹھا ہے گھوڑی پر، اور گھوڑی کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے فیوز و برکات کی وجہ ہے کہ گھوڑی میں اثرات آ گئے، اور بنجر زمین کو جو ہے وہ اللہ زندگی عطا کرتا ہے گھوڑی کے قدم لگانے کی وجہ سے. حضرت بیان صاحب بات سمجھیں، اور جس گھوڑی کے قدم اور واسطے سے یہ اتنا مقام حاصل ہو جائے، اور جس کا دل زندہ ہو، اگر وہ نگاہ کرے تو مردہ دل زندہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ سمجھے آپ کہ ایک گھوڑی کے قدم لگیں اور وہاں سے مٹی
اٹھا کے بچڑے کے منہ میں ڈالی جائے اور وہ زندہ ہو جائے، تو جس کا دل ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دل اللہ کا عرش ہے، اے مومن کا قلب، حدیث پاک ہے کہ یہ اللہ کا عرش ہے اور اللہ کے انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہے، اور جس کے انوار کا عالم یہ ہو کہ بنجر زمین زندہ ہو جائے، صرف اللہ کے رسول، یہ فرشتوں کے رسول ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، ان کے فضل و برکات سے، تو جس کے دل پہ اللہ کے انوار و تجلیات کی برسات ہوتی ہو، تو اگر وہ کہیں چل بھئی پانی لے آ، تو پھر وہ کیوں نہیں زندہ ہو سکتا؟ اور گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرمائیں، اسی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مقام، آپ کی عظمت و شان آپ اندازہ لگائیں اسی حوالے کو، شان اولیاء کے حوالے سے۔ حدیث پاک ہے قیامت والے دن اللہ پوچھے گا، بڑی قابل غور بات ہے، اللہ پوچھے گا میں بیمار ہوا تھا تو نے مجھے پوچھا نہیں ہے، میں بھوکا تھا مجھے تو نے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا مجھے پانی نہیں پلایا، تو بندہ کہے گا یا اللہ تو بھوک سے پاک ہے، تو پیاس سے پاک ہے، تو بیمار ہونے سے پاک ہے، یہ تو بشری کمزوری ہے، یہ بشر میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور تو ان ساری چیزوں سے جو ہے وہ پاک ہے اور تو مالک ہے۔ اللہ فرمائے گا بالکل ایسے ہی ہے، میں بیمار نہیں ہوتا لیکن اللہ نے نسبت کی اپنے محب، اپنے محبوب کی وجہ سے، اور میں یہ میرا محبوب بندہ بیمار ہوا تھا تو پتہ نہیں لینے گیا، تو اس کی عیادت نہیں کرنے گیا، یعنی اس کی عیادت کرنا، اس کا پتہ لینا، اور میں بیمار تھا تو مطلب اپنی طرف نسبت کی، حالانکہ بشری کمزوری ہے اس کے اندر، اور بشر کی نسبت اللہ کی طرف جب ہو جائے اور اللہ کا محبوب بندہ بن جائے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں بیمار ہوا تھا اور میرے بندے کو تو پوچھنے نہیں آیا، اگر تو چلا جاتا تو وہاں تو اپنے رب کو پا لیتا، اگر تو وہاں اس کو کھانا کھلاتا تو پھر تجھے اجر مل جاتا، پانی پلاتا تو تجھے اجر مل جاتا۔ تو گرامی قدر احباب سوال یہ ہے کہ لوگ کہیں زندہ ولی ہیں تو ٹھیک ہیں، اگر دنیا سے چلے گئے تو پھر ان کا کوئی حال نہیں، یہ تو معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے، مشیدہ ہو گئے، کفن خراب ہو گئے۔ ایمانداری سے بتائیں جو زندہ ولی کے بارے میں اللہ فرمائے کہ یہ میرا محبوب بندہ ہے، تو پھر جب دنیا سے چلا جائے تو اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کا تعلق اور ناطہ توڑ دیتا ہے؟ ایسی بات نہیں۔ حضرت امام شاملی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دلائل الخیرات شریف صرف درودوں کے مجموعہ کی کتاب لکھی، 70 سال بعد ان کی قبر کو کھولا گیا، قبر بھی سلامت ہے، کفن بھی سلامت ہے، جسم بھی سلامت ہے۔ دلائل الخیرات شریف یہ حضور شریف کا مجموعہ، اور یہ بات جمال اولیاء میں بھی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھی ہے۔ گرامی قدر احباب اللہ کے ولی مر کے مٹی نہیں ہوتے، یہ تو ولی کی شان ہے، نبی کی شان تو بڑا ہے، ولی کا مقام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ولی ہو صحیح۔ گرامی قدر احباب ولی ہو صحیح۔ دوستان عزیز اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے بڑی قابل غور بات ہے۔ میں نے ابتداء عرض کیا ہے نا، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم بھی شرک کرتے ہو، ہندو بھی شرک کرتے ہیں، وہ کھڑے کو پوچھتے ہیں تم لیٹے کو پوچھتے ہو۔ اب اس بات کا جواب حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک ہندو نے سوال کیا، کہا کہ بھئی یہ تم کیسی بات کرتے ہو، ہم بھی پتھر کے پاس جاتے ہیں اور تم بھی پتھر کے پاس جاتے ہو، ہم بھی پتھر کی عبادت کرتے ہیں اور تم بھی قبر کے پاس جا کے تم بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ استعانت اور ان سے مدد طلب کرتے ہو، تو پھر تم میں اور ہم میں فرق کیا ہوا؟ تم تو ہوئے موحد، تم تو ہوئے مومن اور ہم ہو گئے مشرک، یہ دو رائے کیوں ہیں؟ یہ دوگلی پالیسی کیوں ہے؟ کام ہم بھی وہی کرتے ہیں، ہم بھی پتھروں کے پاس جاتے ہیں اور تم بھی پتھر کے پاس جاتے ہو، جیسا کہ آج کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کھڑے کو پوچھتے ہیں تم لیٹے کو پوچھتے ہو۔ کاش کہ ان کا ذہن حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی جیسا ہو جاتا۔ گرامی قدر احباب انہوں نے اعتراض کیا کہ تم بھی شرک کرتے ہو، ہم بھی شرک کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تم مسلمان، تم مومن اور ہم مشرک اور ہم کافر۔ اس بات کا جواب حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا، کملیا تم جاتے ہو صرف پتھروں کے پاس، ہم پتھروں کے پاس نہیں جاتے، ہم پتھروں
मकीन हैं उनके पास जाते हैं। हम कब्र पे जाते हैं, कब्र और पत्थर और वो चार दीवारी के पास नहीं जाते, और हम उसको इतना मकाम नहीं देते। हम तो जाते हैं जो उस मकान का मकीन है उसके पास जाते हैं। और तुम में और हम में फर्क हुआ कि ना हुआ? तुम जाते हो उनके पास मदद मांगने के लिए जो सिर्फ निरे पत्थर हैं, लेकिन हम अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह में जाते हैं। और जब अल्लाह के महबूब बंदे की बारगाह में जाएं तो यूं समझें कि जैसे अल्लाह की बारगाह में आ गए। अल्लाह की बारगाह में फर्क तो हो गया। हजरत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह यहाँ फरमाते हैं, हर के खाहदे हम नशीनी बाखुदा ओ नशीनत दर हुजूर औलिया। अगर तू चाहता है कि अल्लाह के पास बैठे, बड़ी काबिल और बात है, मौलाना रूम रहमतुल्लाह ने रुकदा हल कर दिया। और मैं कि अगर तू चाहता है अल्लाह के पास बैठे, वैसे तो अल्लाह के पास बैठना नामुमकिन है। अल्लाह बैठने से पाक है, अल्लाह खड़ा होने से पाक है, अल्लाह नशिस्त व बर्खास्त से पाक है। कि हम ये नहीं कह सकते अल्लाह यहाँ है तो वहाँ नहीं, यहाँ है तो वहाँ नहीं, और ऊपर है तो नीचे नहीं, नीचे है तो ऊपर नहीं, दाएं है तो बाएं नहीं। हम नहीं कह सकते। अल्लाह के लिए कोई सिमत, कोई जेहत, कोई मकान नहीं मौजूद। लेकिन आप फरमाते हैं अगर तू चाहता है कि अल्लाह की मैयत और संगत हासिल हो जाए तो फिर अल्लाह के बंदों के पास बैठा कर, अल्लाह के बंदों के पास बैठा कर, तुझे ये मकाम हासिल हो जाएगा। और जब ये मकाम हासिल हो जाए तो फिर अल्लाह क्या दर्जा अता फरमाता है, चाहे कुत्ता भी हो अल्लाह उसे भी जन्नत अता कर देता है। ये कुरान है। वक़ल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद, फरमाया उनका कुत्ता है तो कुत्ता ही। और मैं कि हम कुत्ते को नहीं देखते, अपने महबूबों को देखते हैं। हम अमल को नहीं देखते, हम किरदार को नहीं देखते, हम अपने महबूब बंदे को देखते हैं। तो फरमाया कि ये निस्बत का ये मकाम है। गिरामी कदर अहबाब, हजरत ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद से ये हुसैनी सैयद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह, बड़ी काबिल गौर बात है। गिरामी कदर अहबाब, पत्थर जामद होते हैं, लेकिन अगर कोई अल्लाह का महबूब बंदा इस क्वालिटी और इस हैसियत का मालिक हो कि अल्लाह का उसको कुर्ब हासिल हो जाए, तो फिर वो बोलता बाद में है, अल्लाह उसकी बात पहले पूरी फरमा देता है। आए गिरामी कदर अहबाब, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह, ये भी मैं अर्ज करूंगा, आपका लक़ब है गरीब नवाज। आपको गरीब नवाज क्यों कहते हैं? गरीब नवाज क्यों कहते हैं? एक तो बात ये है कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह गरीब परवर थे। ये एक सादा माना है। आप गरीबों की साथ बड़ी मदद फरमाया करते थे, गरीब नवाज हो गए। लेकिन बतौर खास हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह एक वजह ये है कि आपको गरीब नवाज इसलिए कहा जाता है, गरीब बंदा नवाज, गरीब नवाज इस वजह से कहा जाता है कि आपके पियो मुर्शिद हजरत ख्वाजा उस्मान हरवली रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने एक दिन मौज में आके कहा, मोइनुद्दीन इधर आ मेरी बात सुन। हजरत ख्वाजा साहब अर्ज करते हैं, हुजूर हुक्म फरमाया कि ये असर के और मगरिब के दरमियान ये थोड़ा सा इतना वक्त है, अगर कोई मुझे इस वक्त में देख ले तो वो जन्नती है, वो जन्नत में जाएगा। और मैं तुझे कह रहा हूँ कि अगर तू मुझे देख ले तो जन्नत में जाएगा, अगर तूने किसी और को बताया तो तू दोज़ख में जाएगा। ख्वाजा साहब को ये मुक़य्यद कर दिया, बड़ी काबिल और बात है। अच्छा, ख्वाजा साहब ने फरमाया, अच्छा भाई ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। तो आपने अगले दिन ही सुबह से लेके असर से पहले तक मोहल्ले में, बस्तियों में, शहर में ऐलान करवा दिए कि इस टाइम जो मेरे पीर को देख ले वो जन्नती है, इस टाइम जो मेरे पीर मुर्शिद को देख ले वो जन्नती है। हजरत ख्वाजा साहब ने ऐलान कर दिया। लोग असर के टाइम चौक दर चौक रश लग गया है जी। तो ये तो वो आलम था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग आज ये भी अकीदा रखते हैं कि जो बहिश्ती दरवाजे, बाबा फरीद के बहिश्ती दरवाजे से गुजर गया वो जन्नती है, बस उसके बाद उसे अमल करने की जरूरत नहीं है। बंदा ना नमाज पढ़े, ना रोजा
ایک باری پاک کو تشریف جائے دروازہ لنگ گئے جنت سے چلا گیا. یہ غلط نظریہ ہے، یہ غلط عقیدہ ہے. گرامی قدر احباب، فیوز و برکات بزرگوں کے ٹھیک ہیں، دروازے سے گزر جا اس کے بعد سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف آ جا، یہ معنی ہے. گرامی قدر احباب، حضرت خواجہ صاحب نے اعلان فرمایا، سارے لوگ آ گئے جوگ در جوگ. عصر کے ٹائم حضرت صاحب کی زیارت ہو گئی. صاحب نے دیکھ لیا تو بعد میں حضرت خواجہ صاحب کو آپ نے بلایا، فرمایا معین الدین، میں نے تجھے یہ بھی کہا تھا اگر تم نے کسی اور کو بتایا وہ دوزخ میں جائے گا، یہ تینوں یاد نہیں؟ حضرت خواجہ صاحب عرض کرتے ہیں حضور میں یاد ہے، لیکن میں آکھیا حضور چلو میں کلا ہی دوزخ سے چلا جانا، باقی سارے دے جنت سے چلے جانا. یہ ہے غریب نواز، آپ نے سینے سے لگایا. اس کو کہتے ہیں غریب نواز، اس کو کہتے ہیں غریب پرور، اس کو کہتے ہیں لوگوں کا خیال کرنا. لیکن آج لمحہ فکریہ ہے میرے دوستوں بزرگوں، آج ہر بندہ اپنی اپنی طرف ہی دیکھتا ہے. یہ تعلیم ہے اولیاء اللہ کی کہ وہ لوگوں کا بھلا کرتے ہیں. آج ہم اپنا ہی خیال کرتے ہیں. تو اصل اللہ کا بندہ اور اللہ کا محبوب وہی ہوتا ہے جو لوگوں کا بھی خیال کرے، جو عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، محلے داروں کا، غریبوں کا بھی خیال کرے. یہ تعلیمات ہیں، اس واقعے سے تعلیم حاصل ہو رہی ہے. تو آپ نے سینے سے لگایا، آپ نے فرمایا تو غریب نواز ہے، تو بندہ نواز ہے. تیرے جیسا بھی بندہ نواز ہے کہ تجھے اپنی پرواہ نہیں، میں کل ہی دوزخ سے چلا جاؤں، باقی تو ساری جنت سے ٹور جانا. گرامی قدر احباب، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ایک مقام پہ جانا تھا. بڑی کامل اور بات ہے، ایک مقام پہ جانا تھا تو جانے کے لیے سواری جو تھی وہ بیل گاڑی تھی. تو آپ نے فرمایا کہ بھی مجھے وہاں جانا ہے. تو بیل گاڑی والے نے کہا کہ حضور بابا جی میں ہندو ہوں. بڑی کامل اور بات ہے، میں ہندو ہوں. تو آپ نے فرمایا ایسا تینوں پوچھیا ہے تو ہندو ہے. گرامی قدر احباب، آپ نے فرمایا، اس نے کہا ٹھیک ہے جی چلتے ہیں. تو وہ بیل گاڑی چلا رہا تھا تو خواجہ صاحب اس کے دل پہ نگاہ ڈال رہے تھے. خواجہ صاحب نے اللہ اللہ کرنا شروع کر دی. اب گرامی قدر احباب، راستے میں نماز کا ٹائم ہوا. بڑی کامل اور بات ہے. حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا گاڑی روک. جب اس نے بیل گاڑی روکی، آپ نے فرمایا نماز کا ٹائم ہے، آ جا وضو کر. اس نے کہا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ حضور میں ہندو ہوں. آپ نے فرمایا تینوں سب پوچھیا ہے، تینوں پوچھیا ہے تو ہندو ہے. حضور جناب یعنی آپ نے فرمایا چل وضو کر. اس نے وضو کیا تو اب آپ نے مصلی بچھایا. تو آپ نے فرمایا چل آ نماز پڑھیے. آجا نماز پڑھی. اس نے کہا حضور میں نے کہا ہے میں ہندو ہوں. آپ نے فرمایا یار میں تیرے پوچھیا ہے تو ہندو ہے، میں تیرے پوچھیا تو ہندو ہے. آپ نماز پڑھیو نے. خواجہ صاحب طرح تکبیر جناب میرے ہاتھ باندھے. آپ نے سجدے میں سر رکھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تیرے پاس لانا میرا کام تھا، اس کی بگڑی بنانا تیرا کام ہے، ٹھوکریں کھا کے گرنا اس کا کام تھا، ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے. اس نے کہا کہ حضور، اب آپ نے سلام پھیرا. اب آپ نے پوچھا کون ہے تم؟ اب سلام پھیرا. آپ نے فرمایا کون ہے تم؟ آپ نے کہا حضور کون تے نہیں میں کہہ سکتا ہے دعا جو دل کرتا ہے بڑا چھڈو، جو دل کرتا ہے بڑا چھڈو. آپ نے فرمایا پڑھ پھر لا ساتھ ساتھ آپ کلمہ شریف کی ضرب لگا رہے ہیں، ساتھ ساتھ
ہون کون ہے؟ تم آکھن لگا جناب مینوں پتہ نہیں لگدا پیا میں کون ہاں۔ فرمایا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہون میں مسلمان تے ہو گیا ہاں، لیکن سمجھ نہیں آتی حضرت سرکار بلے شاہ فرماندے نے ہن صورتحال کو جے ہو جی بن گئی گرامی قدر احباب، صورت ہو جی بن گئی سرکار بلے شاہ آپ فرماندے نے جے تینوں میں باہر ڈھونڈا تے میرے اندر کون سما بابے دے شاہ کوئی نہیں۔ میں کہا بابا ہوئے دے شاہ بھی ہوتی ہے، بابا ہوئے دے شاہ بھی ہوتی ہے۔ ہاں تو کہہ سکنا لٹاں والے مدراں والے اے جڑے نہوندے دھوندے نہیں، جنہ پورے لباس نہیں پائے، جڑے شریعت محمدی تو دور نے، اے کوئی شاہ نہیں۔ لیکن اے تے نہ کہنا خواجہ صاحب کوئی شاہ نہیں، اے تے نہ کہہ کہ بابا فرید الدین شاہ کوئی نہیں۔ آؤ گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرماؤ، بابے شاہ کیوں نہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مزارے پر مار کے باہر ایک دویہ آگے بیٹھا، گانا گانے والا آگے بیٹھا، اور وہ کیا ایک ہی لفظ پڑھی جا رہا ہے، کیا پڑھی جا رہا ہے؟ غریبوں کی تو سنتا نہیں، نام کیوں رکھا غریب نواز؟ غریبوں کی تو سنتا نہیں، نام کیوں رکھا غریب نواز؟ پڑھی جا رہا ہے، پڑھی جا رہا ہے، ایک ہی جملہ۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک سفید ریش والے خوبصورت بزرگ آئے، ان کے ہاتھ میں پیسے تھے کچھ، وہ پیسے اس کے ہاتھ میں دیے، چلے گئے، وہ چپ کر گیا، اب نہیں پڑھ رہا۔ ہلکا لگا ہوا تھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، یہ بابا فرید الدین گنج شکر کے مرید ہے، ان کا ہلکا لگا ہوا تھا ساتھ دربار میں۔ یہ حلقہ مریدین کو چھوڑ کے دوڑ کے آئے، گویے کے ہاتھ چوم رہے ہیں، گویے کے ہاتھ چومنے لگے۔ مریدہ گئے حضور خیر تے ہے سام چھڑ کے گانا گانا دے ہاتھ چومنے لگے۔ فرمایا کہ تم پتہ نہیں یہ کہہ رہا تھا نا کہ نام کیوں رکھا ہے غریب نواز، تو پھر غریب نواز آئے نے، کہ خواجہ غریب نواز آئے ہیں، انہوں نے ان کو مالی امداد کی ہے، تو میں چاہتا تھا کہ جن ہاتھوں سے غریب نواز کا ہاتھ لگا میں ان ہاتھوں کو بوسہ دے دوں۔ یہ ہندو تھا، کہا کہ یہ ہندو تھا لیکن اس کے رشتہ داروں نے مدد نہیں کی، اس کی بچیاں جوان تھی، شادی کرنی تھی، کسی نے بھی اس کا خیال نہیں کیا، تو یہ غریب نواز کے دروازے پہ آ گیا۔ تو پھر یہاں یہ ہے ہی غریب نواز، اور اس نے یہ آ کے پڑھا، تو پھر غریب نواز نے بندہ پروری کی اور غریب نواز ہونے کا حق ادا کیا۔ گرامی قدر احباب ٹائم مختصر ہے، ورنہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی عظمت مقام و مرتبہ کون بیان کر سکتا ہے؟ گرامی قدر احباب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ سلسلہ چشتیہ سے جو تعلق رکھتے ہیں، یہ خاص کر کے یہ قابل غور بات ہے۔ ہم نے خواجہ صاحب کی تعلیمات سے یہ چشتی آج کے چشتی دور ہو گئے، صرف قوالیاں اور قوالیوں سے ہی بس کام چلاتے ہیں۔ یہ پتہ نہیں ہے خواجہ صاحب جو ہستی تھے تو روزانہ پورا قرآن شریف کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، پورے قرآن شریف کے اور ہزار نوافل آپ پڑھا کرتے تھے۔ اس طرف توجہ نہیں ہے، پان کھادا قوالیاں سنیاں دے جناب اتمالا بائیاں دے، یہ چشتی سلسلہ چشتی رنگ ہے، تو یہ تعلیمات نہیں ہے حضرت خواجہ صاحب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آئیں اولیاء کاملین کی تعلیمات جو ہیں، یہی جو ہیں ہمیں جو ہے وہ
सिरात मुस्तकीम की तरफ लेके जाती हैं। औलिया कामिलीन की तालीमात जो हैं यही हमें आखिरत की फिक्र देती हैं। तो लिहाजा ये जितने भी अल्लाह के महबूब बंदे हैं इनकी तालीमात सिर्फ और सिर्फ यही थी कि अल्लाह रसूल का कुर्ब हासिल हो जाए, और वो इबादत के जरिए, वो तालीम और तरबीत इशाअत के लिए, और इस कुरान अजीज की मोहब्बत की वजह से तो गिरामी कदर अहबाब जो दीन से दूर हो, ये याद रखें, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो मर्जी होवे, जो दीन से दूर है वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। जो हुजूर से दूर है वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली वो है जो शरीयत मोहम्मदी का पासदार और पाबंद है। गिरामी कदर अहबाब आप ऐलान समाअत फरमा लें इंशाअल्लाह ताला। इसके बाद जो है वो आप सुनते अदा फरमाएंगे। ऐलान ये है कि 28 तारीख को यानी इसी एतवार को ये मेजर वाले प्लाट में दोस्तों को पता भी है कि एक अजीम शान महफिल पाक हो रही है, जिसमें खुसूसी बयान होगा मौलाना इमरान आसी साहब का। दीगर शराखाना नशीर निशान भी तशरीफ लेके आएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि ये मेजर वाली प्लाट में जो है वो इतवार वाले दिन इशा के बाद शिरकत फरमा के सौबेदार हासिल करें। वमा अलैना इल्लल बलाग।